ایم بی جی سپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ارشد شریف قتل کیس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے سامنے آنے والے حقائق کی روشنی میں ان کے قاتل بے حجاب اور بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ چند روز پہلے معروف اینکر کامران شاہد نے ارشد شریف کے جسد خاکی کے حوالے سے چند تصاویر سامنے لا کر اور یہ انکشاف کر کے کہ قتل سے پہلے ارشد شریف پر نہایت بہیمانہ تشدد کیا گیا، اس معاملے کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ کیا واقعی ارشد شریف کو مارے جانے سے پہلے ان پر تشدد کیا گیا، اور اگر ان پر تشدد ہوا تو یہ کس نے کیا اور کیوں کیا گیا؟ اور اس حوالے سے کینیا میں بھی ایک پوسٹ مارٹم ہوا ان کا، اور پاکستان میں دوبارہ ان کا پوسٹ مارٹم ہوا، تو یہ پوسٹ مارٹم کی جو دونوں رپورٹس ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ کیا واقعی ارشد شریف کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا نہیں؟ اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اب کس طرف جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو کامران شاہد صاحب نے اپنے شو میں جو تصاویر شیئر کی ارشد شریف کی، ایک سوال یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ تصاویر فیک نہ ہوں، کہیں یہ تصاویر جو ہے وہ جعلی نہ ہوں، لیکن اب اس بات کی باقاعدہ تصدیق ہو چکی ہے کہ جو تصاویر کامران شاہد نے اپنے شو میں دکھائیں وہ واقعی ارشد شریف کی ہی ہیں اور وہ جعلی نہیں ہیں۔ اس حوالے سے جو پمز ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر خالد مسعود، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ تصویریں ان کے ہاں سے ہی لیک ہوئی ہیں، اگرچہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تصویریں کب کیسے جو ہے وہ لیک ہوئیں۔ بہرحال انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جب ارشد شریف کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ان کا معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے جسم پر 12 مختلف نشانات ہیں۔ ڈاکٹروں نے جو ہے وہ 12 مختلف نشانات کی نشاندہی کی۔ ان کی دائیں کلائی پر تشدد کا نشان موجود تھا، سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں کے ناخن نہیں تھے، بائیں ہاتھ کی انگلی پر بھی زخم کا نشان تھا۔ اس کے علاوہ دیگر جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور کوئی ہڈی فریکچر تھی، تو اس بات کی تصدیق یا تردید جو ہے وہ پمز ہاسپٹل کی طرف سے نہیں کی گئی۔ ہاں البتہ پمز ہاسپٹل کے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر خالد مسعود، انہوں نے یہ اشارہ ضرور دیا کہ ہو سکتا ہے کینیا میں پوسٹ مارٹم کے دوران ارشد شریف کی انگلیوں کے ناخن جو ہیں وہ نکالے گئے ہوں۔ تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ جب یہ ڈیڈ باڈی جو ہے ارشد شریف کی، ان کا جسد خاکی جب یہ پاکستان میں آیا اور پمز ہاسپٹل میں اس کا باقاعدہ پوسٹ مارٹم کیا گیا، تو اس وقت ظاہر ہے یہ اگر ان کے جسم پر زخم کے نشان تھے، تشدد کے نشان تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں، تو چلیں ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ تو ایسے کرب سے گزر رہے تھے اور ان کی کیفیت ایسی تھی کہ شاید انہوں نے یہ باتیں جو ہیں وہ نوٹ نہ کی ہوں، لیکن جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے تو ظاہر ہے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ نوٹ کی ہوں گی۔ اور پھر قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو میڈیکل بورڈ ہے جس نے معائنہ کیا اور جس نے آٹوپسی کی، پوسٹ مارٹم کیا ارشد شریف کی لاش کا، وہ بیسیکلی 6 ڈاکٹرز پر مشتمل تھا اور بعد میں 2 مزید ڈاکٹرز جو ہیں اس میں شامل کیے گئے۔ یہ جو میڈیکل بورڈ تھا جس نے پوسٹ مارٹم کیا، اس کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر SH وقار ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں پروفیسر ڈاکٹر لال رحمان شامل تھے، پروفیسر ڈاکٹر ممتاز خان نیازی اس بورڈ کا حصہ تھے، ڈاکٹر فروخ جمال، ڈاکٹر نسیم بٹ اور ڈاکٹر محمد ارشاد حسین اس میڈیکل بورڈ میں شامل تھے جو پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے بنایا گیا، لیکن فیملی کی استدعا پر، فیملی کی درخواست پر بعد ازاں 2 مزید ڈاکٹرز کو اس بورڈ میں شامل کیا گیا، جن کے نام ڈاکٹر الطاف حسین اور ڈاکٹر عمر فاروق ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 2 ڈاکٹر جن پر فیملی کو اعتماد تھا اور بالخصوص جنہیں فیملی کے کہنے پہ اس بورڈ میں شامل کیا گیا، انہوں نے بھی
یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ملاحظہ کی ہوں گی اور شاید انہوں نے یہ باتیں فیملی کے ساتھ شیئر بھی کی ہوں گی. تو یہ بات جو ہے تشدد ان پہ ہوا، یہ بات تب سامنے کیوں نہیں آئی، اور اب اتنے دن گزر جانے کے بعد جو ہے وہ اچانک اس طرح سے یہ تصاویر کیوں لیک ہوئی ہیں، کس مقصد کے تحت جو ہے وہ لیک ہوئی ہیں، یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ بنتا ہے. اور پھر یہ جو بات کامران شاہد صاحب نے کی کہ 3 گھنٹے تک ان پر تشدد کیا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ جو علاقہ ہے، وہ جو فائرنگ رینج ہے، وہ غالباً بلیک واٹر کو جو ہے وہ ٹھیکے پہ دے رکھی ہے، اور امریکیوں کے ساتھ وہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے کھانا کھایا، اور یہ معاملے کو یہ رخ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی غیر ملکی سازش ہوئی ہے، اور شاید امریکیوں نے جو ہے وہ ارشد شریف کو جو ہے وہ مارا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ نہ صرف گمراہ کن ہیں بلکہ نہایت مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں، کیونکہ کوئی بھی جو میڈیکل رپورٹ ہے، کوئی بھی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، اس سے آپ یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ جی کتنے گھنٹے جو ہے ان پر تشدد کیا گیا. زیادہ سے زیادہ میڈیکل رپورٹ آپ کو، پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ کہاں کہاں پر زخم کے نشان ہیں، اور وہ ممکنہ طور پر زخم کے نشانات کی جو وجہ ہے وہ جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. میں نے بھی آپ کو اپنے ارشد شریف کے حوالے سے جو میں نے ویلاگز کیے اس میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ جو فائرنگ رینج ہے امو ڈمپ، جو بظاہر جس کے مالک جو ہیں وہی ہیں جو ارشد شریف کے وہاں کینیا میں میزبان تھے، یعنی وقار احمد اور خرم احمد. وہاں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ غیر ملکی ٹرینرز بھی ہیں، اور غیر ملکی جو ہیں وہ وہاں ٹریننگ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. بڑی اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ فائرنگ رینج ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا باقاعدہ، اس میں تصویر بھی مجھے یاد ہے میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ ایک سابق برطانوی فوجی افسر جو ہے ڈیز لیٹر، اس کی تصاویر بھی میں نے دکھائی تھی کہ وہ اس فائرنگ رینج ایمو ڈمپ میں جو ہے وہاں پہ وہ موجود ہے، اور اس کی تصاویر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. تو غیر ملکیوں کا وہاں آنا جانا، وہاں قیام کرنا، یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ وہ جو فائرنگ رینج ہے، وہ جو علاقہ ہے، وہ بلیک واٹر کو ٹھیکے پہ دے رکھا ہے، امریکی تھے وہاں، میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مس لیڈنگ ہیں، اور معاملے کو ایک اور طرف لے جانے کی، دانستہ کسی اور طرف لے جانے کی جو ہے وہ کوشش ہے. اور تشدد ان پہ ہوا نہیں ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ جاننے کے لیے ارشد شریف کی زندگی کے جو آخری لمحات ہیں ان کے بارے میں تفصیلات جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارشد شریف کی زندگی کے آخری جو 2-3 گھنٹے ہیں وہ کیسے گزرے، اور کب وہ کہاں سے نکلے، پاکستان میں کس کے ساتھ ان کا آخری مرتبہ جو ہے وہ رابطہ ہوا. تو یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سینیٹر انور بیگ جو ہیں ان کے ساتھ ارشد شریف کا برس ہا برس کا تعلق تھا، اور بڑا یارانہ تھا، بڑی بے تکلفانہ دوستی تھی ان کے ساتھ. اور یہاں تک کہ پاکستان سے باہر جانے کے بعد بھی سینیٹر انور بیگ کے ساتھ جو ہے ان کی باقاعدگی سے بات ہوتی تھی. اور پاکستان میں وہ آخری شخص جس سے ارشد شریف نے بات کی وہ سینیٹر انور بیگ ہیں. تو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سینیٹر انور بیگ ہیں ان سے آخری مرتبہ کب اور کیسے ارشد شریف کی بات ہوئی. میری تقریباً روزانہ ارشد سے بات ہوا کرتی تھی. کل رات کو میری اس سے بات ہوئی ہے 9:49 پہ شام کو، رات کو، اور ہم گفتگو کر رہے تھے. تو مجھے ایک دم کوئی 2-3 منٹ کے بعد ارشد نے کہا کہ میں باس ابھی آپ کو 2-3 منٹ میں فون کرتا ہوں، which was very unusual of him. جلد بازی میں اس نے مجھے ایک دم بات کرتے کرتے کہا کہ میں ابھی آپ کو کال کرتا ہوں. جب یہ فون بند ہوا تو میں I was wondering کہ یہ ایک دم کیوں ایسے ہوا ہے. اور اس کے کوئی 1 منٹ کے بعد مجھے اس کا میسج آیا کہ I'll call back after 3 hours. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا
مسئلہ کیا ہے, یہ 3 گھنٹے کہاں جا رہا ہے؟ نارملی وہ کہیں نکلتا ہی نہیں تھا. جو وہ اس کی گفتگو سے مجھے پتہ چل رہا تھا, ہی واز ایٹ ہوم آل دا ٹائم, جہاں پہ بھی وہ تھا. تو پھر اس کا ایک امیڈیٹلی پھر ایک اور میسج آتا ہے کہ آئی ول بی آؤٹ آف نیٹ ورک ایریا. اور میں نے دونوں جب پڑھے تو میں نے اس کو فوراً 1 منٹ کے اندر ہی جواب دیا کہ 3 hours is too late for me, I am going to sleep, we will talk inshallah in the morning. یہ جو میرا میسج تھا وہ اس نے نہیں دیکھا, کیونکہ جیسے اس نے مجھے کہا کہ آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف نیٹ ورک ایریا, اس کا ٹیلی فون بند ہو گیا. جیسا کہ آپ نے سنا, سینیٹر انور بیگ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جس رات عرش شریف کا قتل ہوا اس رات پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق 9:49 پر ان کی عرش شریف سے جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی. چونکہ پاکستان اور کینیا کا جو ٹائم ہے اس میں 2 گھنٹے کا فرق ہے, پاکستان جو ہے وہ 2 گھنٹے آگے ہے. تو جب یہاں 9:49 ہو رہے تھے تو اس وقت کینیا میں لگ بھگ 7:49 جو ہے وہ ہو رہے ہوں گے. تو عرش شریف جو ہیں وہ نیروبی میں جو ایک فلیٹ ہے جس کے مالک وقار احمد ہیں, وہاں وہ جو ہے وہ رہائش پذیر تھے. اور ان کے میزبان وقار احمد کے مطابق جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن عرش شریف کو انہوں نے اپنی فائرنگ رینج پر جو ہے وہ کھانے پہ مدعو کیا تھا, اور انہوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا. اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے عرش شریف وہاں سے روانہ ہوئے اور ان کے بھائی خرم احمد کے ساتھ, اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ یہ اطلاع آ گئی کہ ان کی گاڑی پہ فائرنگ کی گئی ہے, اور اسی فائرنگ کے نتیجے میں عرش شریف جو ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں. اور یہ جو واقعہ پیش آیا یہ کینیا کے وقت کے مطابق 9:30 بجے کے قریب جو ہے وہ پیش آیا. تو اب آپ دیکھیں کہ 7:49 پر کینیا کے وقت کے مطابق 7:49 پر سینیٹر انور بیگ کی بات ہو رہی ہے عرش شریف کے ساتھ, اور 9:30 بجے وہ قتل ہو جاتے ہیں. یعنی 2 گھنٹے کا جو ہے وہ میکسیمم وقت ہے. آخری دفعہ عرش شریف کی پاکستان میں بات ہونے اور ان کے قتل ہو جانے کے درمیان جو وقفہ ہے وہ 2 گھنٹے کا ہے. اس 2 گھنٹے کے دورانیے کے اندر وہ نیروبی سے نکلتے ہیں, فائرنگ رینج پہنچتے ہیں, وہاں کھانا کھاتے ہیں, وہاں سے واپس نکلتے ہیں اور نیروبی کی طرف آ رہے ہیں, اور مگادی روڈ پہ جو ہے وہ فائرنگ ہوتی ہے اور وہ مارے جاتے ہیں. اب ان 2 گھنٹے کے اندر آپ بتائیں کہ وہ جو 3 گھنٹے تشدد ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کا کوئی امکان جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ موجود ہے. اور ایک اور قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا سینیٹر انور بیگ کو کہ جی میں باہر جا رہا ہوں, 3 گھنٹے بعد بات ہوگی, اور جو میں جس ایریا میں جا رہا ہوں وہ آؤٹ آف نیٹ ورک ایریا ہے, تو بات جو ہے وہ نہیں اس کی. اس پہ سینیٹر انور بیگ جو ہیں انہوں نے میسج کیا عرش شریف کو کہ جی میں تو تب تک سو جاؤں گا. تو ان کا یہ جو میسج ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ میسج ان کا ڈیلیور نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی عرش شریف کا جو فون ہے وہ سوئچ آف ہو گیا. اب اگر وہ نیروبی سے نکلتے ہیں اور وہ فائرنگ رینج جہاں پہ انہوں نے مبینہ طور پر وقار احمد کے ساتھ کھانا ہے, وہاں جاتے ہوئے کچھ وقت تو لگا ہوگا. اگر وہاں وہ ایریا جو ہے وہ آؤٹ آف کوریج ہے اور آؤٹ آف نیٹ ورک ہے تو کچھ وقت تو لگنا چاہیے, لیکن فوری طور پہ عرش شریف کا موبائل جو ہے وہ بند ہو جانا, اور وہ میسج وہ کہتے ہیں انور بیگ کہ میں نے 1 آدھ منٹ کے بعد ہی جو ہے وہ میسج انہیں کیا ہے, اور وہ میسج انہیں ڈیلیور نہیں ہوا, ڈبل ٹک نہیں آیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وقار احمد نے انہیں اپنے ہاں کھانے پہ مدعو کر رکھا تھا تو یہ کھانے پہ مدعو کرنے کا فیصلہ اچانک تو نہیں ہوتا. ظاہر ہے پہلے سے انہیں جو ہے وہ بتایا ہوگا. کھانے کے لیے اس قدر عجلت میں اس قدر ہنگامی انداز میں جو ہے وہ کوئی انسان نہیں نکلتا. تو یہ معاملہ بھی جو ہے یہ بہت مشکوک ہے. اور ان کا جو فون ہے عرش شریف کا, اس سے یہ گتھی جو ہے وہ سلجھ سکتی ہے اور اس معاملے کی تہ تک جو ہے وہ پہنچا جا سکتا ہے. اور اطلاعات کے مطابق جو 2 رکنی تحقیقاتی ٹیم پاکستان کی کینیا گئی تھی
وہ ارشد شریف کا جو ایک فون ہے وہ واپس اپنے ساتھ جو ہے وہ لے آئے ہیں، لیکن ارشد شریف کا جو دوسرا آئی فون ہے جس کے ذریعے وہ رابطے میں تھے اور یہ آخری دفعہ ان کی انور بیگ سے بھی بات ہوئی، وہ فون جو ہے مبینہ طور پر مسنگ ہے، اور وہ فون اگر مل جائے تو اس کے ذریعے ہی اس تفتیش کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ باقی یہ جو 3 گھنٹے تشدد کی باتیں ہیں وہ محض قیاس آرائیاں ہیں۔ یہ 2 گھنٹے کا دورانیہ جیسے میں نے بتایا کہ 7:49 سے لے کے اور 9:30 بجے تک یہ 2 گھنٹے کا دورانیہ ہے، جس میں وہ نیروبی سے نکلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، واپس آ رہے ہیں اور اس دوران قتل ہو جاتے ہیں، تو یہاں وہ 3 گھنٹے تشدد کی جو گنجائش ہے وہ میرا خیال ہے نہیں نکلتی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے جسم پر جو زخموں کے نشانات ہیں وہ کیسے ہیں، ان کے انگلیوں کے جو ناخن ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ ظاہر ہے اس سے تو بظاہر یہی تاثر ملتا ہے کہ ان پر تشدد کیا گیا اور ان کی انگلیوں کے ناخن جو ہیں وہ نکال لیے گئے۔ تو اس حوالے سے ہمیں دوبارہ وہ جو بات پمس ہاسپٹل کے ڈاکٹر خالد مسعود نے کہی ہے، اس میں ہی اس بات کا جواب جو ہے وہ پینا ہے کہ کینیا میں پوسٹ مارٹم کے دوران ممکن ہے کہ جی یہ ناخن جو ہے وہ نکالے گئے ہوں۔ کینیا میں ارشد شریف کا جو پوسٹ مارٹم ہوا، اس کی اگرچہ رپورٹ شاید اس کئی صفحات پر جو ہے وہ مشتمل ہو، لیکن 3 صفحات پر مشتمل جو رپورٹ جس کی باقاعدہ تصدیق بھی جو ہے وہ کینیا کے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے وہاں سے میں نے کی ہے، وہ جو 3 صفحات پر مشتمل رپورٹ ہے اس میں آخری صفحہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس سوال کا نشان جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں انگریزی میں ایک جملہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، کمپیوٹر سے ٹائپ کیا ہوا کہ جی کوئی سیمپل اگر جو ہے پوسٹ مارٹم کے دوران لیے گئے ہوں تو ان کی تفصیل، اور اس کے نیچے ڈاکٹرز کی ہینڈ رائٹنگ میں جو ہے بہت واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ انگلیوں کے ناخن ڈی این اے کے لیے اور فورینزک کے لیے لیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر سیمپلز بھی جو ہیں وہ بھی کینین حکام نے میڈیکل بورڈ نے جو ہے وہ ان کے پوسٹ مارٹم کے دوران جو ہے وہ لیے۔ کینین جرنلسٹ جو ہیں، ایک کینین جرنلسٹ ہیں بریان اوبایا، انہوں نے بھی آج ٹویٹ کی ہے اور اس میں انہوں نے بالکل یہی موقف اپنایا ہے، اور یہ جو پرٹیکولر سیگمنٹ ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا اس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ جی یہ جو ان کے دائیں ہاتھ کے انگلیوں کے ناخن جو ہیں وہ غائب ہیں، تو یہ دراصل ان کا جو کینیا میں پوسٹ مارٹم ہوا اس دوران جو ہے وہ ان کے ناخن لیے گئے تاکہ انہیں فورینزک کے لیے لیبارٹری جو ہے وہ بھجوایا گیا۔ اور پھر وہاں جو پاکستانی سفارت خانے کا عملہ ہے اور وہاں کینیا میں مقیم جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے ڈیڈ باڈی کو دیکھا پوسٹ مارٹم ہونے سے پہلے بھی، پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد بھی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب انہوں نے ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو اس پر تشدد کے کسی قسم کے کوئی نشانات جو ہیں وہ موجود نہیں تھے، اور اس طرح کا کوئی تاثر نہیں ملا کہ ارشد شریف کو قتل کیے جانے سے پہلے جو ہے وہ ان پر تشدد کیا گیا۔ ارشد شریف پر تشدد موت سے پہلے ہوا یا نہیں، بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ یہ تشدد والی جو کہانی ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن کم از کم اب تک جو حقائق سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ کینیا پولیس کی جو سٹوری ہے وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، اور یہ جو ان کے میزبان ہیں خرم احمد اور وقار احمد وہ بھی غلط بیانی کر رہے ہیں، دانستہ حقائق کو جو ہے وہ چھپا رہے ہیں۔ یہ کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں ہے، ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گاڑی کو روکا گیا ہو اور گاڑی رکی نہ ہو اور اس پہ فائرنگ کر دی گئی ہو، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ بہت با اثر لوگ ہیں، وقار احمد اور خرم احمد، تو پولیس ان کی گاڑی پر فائرنگ کرنے کی جرت نہیں کر سکتی، اور وہ جو اسپیشل یونٹ وہاں پہ تھا پولیس کا ان کو اچھی طرح سے علم تھا کہ یہاں پہ فائرنگ رینج ہے اور یہ گاڑی وہیں سے آ رہی ہے، کیونکہ وہ کچا روڈ ہے، اور وہاں پہ جو ہماری پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم گئی اس کے مطابق وہ پورا دن وہاں پہ کھڑے رہے، اور یہ انہوں نے دیکھا کہ پورے دن میں صرف وہاں سے 3 گاڑیاں گزری ہیں۔
تو وہ جو اکا دکا گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑی کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. یہ بہت بااثر اور طاقتور لوگ ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہیں روکنے کی کوشش کی گئی ہو، گاڑی کو روکا گیا ہو اور وہ رکے نہ ہو. وہ کیوں نہیں رکیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کی گاڑی کو روکا نہیں جا سکتا، ان کی گاڑی پہ فائرنگ ہی نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کیا انہیں روکنے کی کوشش کی جاتی تو وہ ضرور رکتے اور پوچھتے کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے. لیکن حقیقت دراصل یہ ہے کہ گاڑی کو ایسا نہیں ہے کہ چلتی ہوئی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ کی زد میں آ کے ارشد شریف جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ انہیں گھیر کر مارا گیا ہے. انہیں گاڑی روک کر جو ہے وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا ہے. اور یہ جو دونوں لوگ ہیں، ان کے میزبان وقار احمد اور خرم احمد، اگر یہ شریک جرم نہیں بھی ہیں تو انہیں اصل واردات کا ضرور علم ہے. وہ حقائق چھپا ضرور رہے ہیں، سچ بتا نہیں رہے، اور سچ انہی سے ہی اگلوایا جا سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.